بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. آج ہمارے درمیان ممتاز آئینی ماہر اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ منظور حسین گیلانی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم آج آزاد کشمیر میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری، اس کے بعد جو وکلاء کمیونٹی اور آئینی ماہرین جو ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں کہ مستقل چیف جسٹس کی اگر سمری گئی تھی تو تقرری بھی مستقل چیف جسٹس کی ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. سر، سب سے پہلے تو آپ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر میں ہائی کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ کا موڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑے اچھے موضوع پہ بات کی کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور بڑا اپروپریٹ ٹائم ہے جو آپ نے کیا ہے. ہائی کورٹ میں یہ تو سیٹل پریکٹس چلی آ رہی ہے، آئینی پریکٹس یہی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ 10 سال کے تجربے والا سیشن جج یا 10 سال سے زیادہ ہائی کورٹ کے وکالت تجربے والا وکیل، ان میں سے کسی ایک کی بھی تقرری کی جا سکتی ہے. اور اس تقرری کو جانچنے کے لیے ایک روایت ہے کہ ایک پوسٹ کے لیے 3 نام بھیجے جاتے ہیں. ان 3 ناموں میں سے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے یا کنسلٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، کسی ایک کو پک کرتے ہیں اور اس کی تقرری اس طریقے کے مطابق کی جاتی ہے. یہ اس کا ہائی کورٹ کا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہے، کم از کم پاکستان میں اور انڈیا میں ایسے ہی. اچھا سر، یہ تو ہائی کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ ہے. چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ، ایک تو لوگوں کو آسانی کے لیے بتا دیں کہ ہمارا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 اس کا کون سا آرٹیکل اس کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کس موڈ میں ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے آئین کے آرٹیکل 43 ہے جس کے تحت ہائی کورٹ کے جج اور چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار کر دیا گیا ہے. ایک تو ہائی کورٹ کے جج کی تقرری جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جو نام وہ تجویز کرتے ہیں وہ، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ناموں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا اپنے تجویز بنا کے بھیجتے ہیں، ان میں سے جو کامنلٹی ہوتی ہے، جو نام کامن ہوں گے، وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ان کو چن لیتی ہے. ان میں سے جس کے باقی چونکہ ایگزیکٹو کے پاس کافی انفارمیشن ہوتی ہے بہت سارے کریڈینشیلس کے بارے میں، اس کو سامنے رکھ کے ان میں سے 3 ناموں میں سے کسی ایک کو پک کیا جاتا ہے اور اس کی تقرری کی جاتی ہے. یہ طریقہ اگر 3 نام نہ بھی ہوں پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا چوائس اچھی رہتی ہے. انسان کو فیصلہ کرنے والی قوت ہے، اس کو ذرا فیصلہ کرنے میں، اچھا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا سر، یہ پینل جو ہے وہ کس کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، اور تھوڑا سا اس کے موڈیلٹیز ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ پینل کس کے پاس جاتا ہے، اور کیا یہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ جب ان کو پینل ارسال کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ بائنڈنگ ہو جائے گا؟ نہیں، پینل تو بائنڈنگ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو سفارشات ہوتی ہیں جو کہ کسی جج کی یا کسی سیشن جج کی یا وکیل کی کمپیٹنس کو اور کریڈیبلٹی کو اور انٹیگریٹی کو ہائی کورٹ ہی جان سکتا ہے کہ اس کے براہ راست پریکٹس کرتے ہیں، ان کے محتاط ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو چیز جن کا نام بنا کے بھیجتے ہیں انہی کو مطلب اس کے باہر نہیں جا سکتے. یہ کیل لکھا نہیں ہے لیکن اسے باہر نہیں جا سکتے. اچھا سر، ابھی کل جو آزاد جموں کشمیر کے قائم مقام چیف جسٹس صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا، حلف بھی ہوا، تو وکلاء کمیونٹی میں اور جناب نے بھی اس پہ کنسرن شو کیا ہے کہ جو مستقل جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، تقرری ہونی چاہیے تھی، قائم مقام نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ قائم مقام تقرری میں اور مستقل تقرری میں ایک تو فرق کیا ہے، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ان کا اگر تو ان کا جو پینل تھا یا ان کا جو نام گیا تھا مستقل چیف جسٹس کے لیے، تو پھر قائم مقام چیف جسٹس کا جو ہے وہ حلف کیوں ہوا اور نوٹیفیکیشن کیوں جاری ہوا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسا جج ہونا چاہیے، چیف جسٹس ہونا چاہیے کہ جو ہماری خواہشات کا احترام کرے، اس کا خیال رکھے. اس کے لیے اس کو انسٹیبل رکھنے کے لیے عمومی طور پہ ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیتے ہیں. تو وہ اس کو انسٹیبل رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے، چیف جسٹس بننے کے لیے ایگزیکٹو کے ساتھ کمپرومائز کر لیں. لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس نے وہی کرنا ہوتا ہے جو آئین میں اور قانون میں لکھا ہوتا ہے. یہ بار بار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ سیاستدان اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں
کہ وہ ججز نے تو ایک حلف بھی لیا ہوتا ہے، پھر ان لوگوں کو فیس بھی کرنا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی ہے، جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے معاشرے میں. ریٹائر بھی تو لوگوں نے ہونا ہوتا ہے نا، عزت سے مرنا بھی ہوتا ہے، عزت سے جینا بھی ہوتا ہے. نہ ان کی کوئی زندگی جینے والی عزت رہتی ہے، نہ موت مرنے والی عزت والی ہوتی ہے. اس لیے وہ جج بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، کوئی 1.001% ڈیفینیٹلی ہوگا. تو یہ جو پینل بنا کے بیٹھتے ہیں عمومی طور پہ پک اسی سے کیا جاتا ہے. اب یہ چیف جسٹس بننے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پاکستان کے آئین کی روح سے اور انڈیا کے آئین روح کو، اس میں کہیں یہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں نہیں لکھا کہ سینئر موسٹ آدمی جو ہوگا وہ ہوگا. اب ممکن ہے کوئی ترمیم لیٹسٹ آئی ہوئی، مجھے پتہ نہیں ہے، میں آئی ایم ناٹ امپریسڈ ود دیٹ. لیکن یہاں سیٹل پریکٹس ہے. اب جوڈیشل پریکٹس، اب وہاب الخیری کا کیس ہوا، الجہار ٹرسٹ والا جو تھا اس میں بڑا سیٹل ہو گیا. یہاں آزاد کشمیر میں بہت سارے کیس ایسے ہوئے جس میں لکھا ہے کہ بھئی سینئر موسٹ جو جج ہوگا ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، وہی چیف جسٹس بن سکے گا. میری ذاتی رائے ہے، میں نے کتابیں میں اس میں لکھی ہیں، آرٹیکلس میں لکھے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو وہ ہائی کورٹ کا جج رہنے کا بھی استحقاق نہیں رکھتا. کیونکہ اگر وہ جج اور چیف جسٹس کی ڈیفینیشن ایک ہے، جج کی ڈیفینیشن میں چیف جسٹس بھی شامل ہے. اگر ایک جج چیف جسٹس نہیں بن سکتا جو سینئر موسٹ جج ہے تو اس کو جج رہنے کا تو کوئی استحقاق نہیں رکھتا، اس کو نکال دینا چاہیے، ججی سے رہنا نہیں چاہیے. لیکن نکالنے کے لیے بھی اب آپ کے پاس مواد موجود ہے کوئی تو تب آپ نکال لینے. تو یہ جو ہے یہ بڑی غلط ایکسرسائز ہے. اگر وہ ہے ایک زمانے میں 2006 میں ایسا انہوں نے کیا تھا تو وہ سارا عرصہ اس کے بعد آزاد کشمیر کی جوڈیشری بالکل مطلب شیٹر ہو گئی تھی. وکلاء نے اس کو جیم کر کے رکھ دیا تھا، تباہی پھیل گئی تھی سارے سسٹم کی، نظام ہی سارا خراب ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بھی ایسے یہاں آزاد کشمیر پہ پریکٹس رہی ہے کہ ایسا کر دیتے تھے لوگ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آزاد کشمیر کی تھوڑی سی پرابلم یہ ہے، یہاں دورہ سسٹم چلتا ہے. آزاد کشمیر کی جو ایگزیکٹو ہے وہ پرپوز کر کے بھیجتی ہے ایجے کے کونسل کے چیئرمین جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان میں سے عمومی طور پہ انہی میں سے نام کی تجویز اسی مطلب تسلیم کر لیتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے. پاکستان لیول پہ آپ کو بتاؤں وہاں لا ڈویژن ہے، وہاں منسٹری کی شیور آفس میں لا ڈویژن ہے، وہاں پرائم منسٹر آفس میں لا ڈویژن ہے. وہاں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں، وہاں غلطی کا بہت کم امکان ہوتا ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ایسا نہیں کر سکتی ہے. وہاں مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کوئی ایسی بات ہوئی. اور پھر اگر ہوئی ہوتی تو وہ جب میں نے ایک ایڈوائس دیکھی سوشل میڈیا پہ گشت کرتے ہوئے تو پھر میں نے اپنا بھی ایک پوسٹ لکھی ہے کہ جب اس نے ایڈوائس بھیجی ہوئی تھی آپ اس کو اپوائنٹ کریں تو وائی ڈیڈنٹ یو اپوائنٹ دا مین؟ جب سینئر وہی تھا اور آپ نے ایکٹنگ چیف جسٹس کو بنا دیا. ایکٹنگ چیف جسٹس سینئر کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. جب ایکٹنگ نہیں بن سکتا ہے تو وہ سکل بھی نہیں بن سکتا ہے. ایکٹنگ تو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے نا، کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے. اگر کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے ایکٹنگ چیف جسٹس کو سینئر موسٹ کے علاوہ، آپ اس کو 2 سال 5 سال 10 سال کے لیے کیسے کریں گے؟ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو یہ ان کو جب ان کے پاس ایکٹنگ چیف جسٹس بننے کی پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے ایڈوائس آ گئی تھی، اس کے بعد کوئی ریزن نہیں بنتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے. یہ تو پرائم منسٹر پاکستان کے اختیارات کی بھی توہین ہے. یہ اس کی بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کنٹمپٹ اس کے پاور کی اور خلاف ورزی اس کے پاور کی. اس نے جب کیا تھا تو نوٹیفیکیشن انہیں جاری کرنا ہوتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی جو بدعملی آزاد کشمیر میں اب یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو لا سیکریٹریٹ جو ہے رولز آف بزنس کے تحت اس نے اس سارے پروسیس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں کوئی اختیارات کی ایسے لوگوں کو مطلب ہے وہ کوئی چشکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا ڈپارٹمنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، یا چیف جسٹس ہوتا ہے یا اپنا چیف جسٹس ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے. لا ڈویژن کی میٹر نہیں کرتا ہے. کیوں؟ یہاں لا ہمارے جو رولز آف بزنس میں لکھا ہے کہ لا سیکریٹریٹ جو ہے یہ سارے کو پروسیس کرے گا. آرڈر نہیں کیوں ہوں گے، کوئی سختی بات نہیں. چیف جسٹس کا پینل ہوگا، پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہوگی، پریزیڈنٹ کا ہی پرپوزل ہوگا، کونسل کے چیئرمین کا ہی دستخط ہوگا. لیکن پروسیس تو بیوروکریسی کرتی ہے نا. یہ یہاں بیوروکریسی کو الگ کر دیتے ہیں. لا ڈویژن بالکل میں نے دیکھ کے الگ کر کے رکھا، اس لیے غلطیاں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ جسٹس گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی علم فراست کے مطابق اگر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے جو ہیں وہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور انشاءاللہ ان سے مزید بھی ہم آگے اس بارے میں گفتگو بھی کریں گے، ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.